سے افضل ہے، لوح سے افضل ہے، قلم سے افضل ہے، بیت معمور سے افضل ہے۔ یہاں میں تو ائمہ کے قول نقل کر رہا ہوں، اپنا کوئی قول نہیں دے رہا۔ ابھی تک میں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ جملہ مجھ سے سنا آپ نے، میں تو ائمہ کے اکابر کے قول نقل کر رہا ہوں، مگر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عرش، کرسی، لوح، قلم، ہر شے سے افضل صرف کبن ارور کا خطہ؟ اگر ایک سوال آئے کیوں، ایک جملے میں جواب دیتا ہوں، کیا؟ تاکہ اشکال نہ رہے، آپ کے ذہن کھل جائیں۔ اس لیے افضل ہے جو ائمہ بتا رہے ہیں کہ یہ عرش، کرسی، لوح، قلم، بیت المعمور سب چیزیں مخلوقات ہیں، نہ ان میں سے کوئی خالق ہے معاذ اللہ اور نہ غیر مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہیں۔ اور پوری امت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور افضل الخلق ہیں۔ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے سب سے افضل آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور ہم ابھی تک نور و بشر کے جھگڑوں سے نہیں نکلے۔ اب ایمان سے کہیے، نور و بشر کا کوئی مجادلہ، مناظرہ، کوئی جگہ بچ گئی اس کی؟ کوئی بچی؟ ارے یہ پیکر بشریت ہے، جو آقا علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کا انکار کرے وہ کفر کرتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک صادر شدہ فیصلہ، ہر نبی عالم بشریت میں آئے، عالم انسانیت میں، اور تمام عالم بشر اور عالم انسان میں سے یہ پیکر بشریت ہے۔ جہاں جسد انور، جسد بشریت وہ لیٹا ہے۔ ابھی میں حضور کے جسم پاک کی بات نہیں کر رہا، جسد اقدس کی بات ابھی تک نہیں ہوئی، یہ تو اس زمین کے ٹکڑے کی ہو رہی ہے جہاں جسد مبارک لگا ہوا ہے، مس ہو رہا ہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ سما، عرش، کرسی، لوح و قلم سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ساری چیزیں بڑا بلند رتبہ رکھتی ہیں مگر سب خلق ہیں، مخلوق ہیں، اور حضور کے اوپر ہر شخص کا ایمان ہے کہ انہ افضل الخلق علی الاطلاق، ہر مخلوق سے افضل ہے۔ جب ہر مخلوق سے افضل ہیں تو عرش، کرسی، لوح و قلم سے افضل کیوں نہ ہو؟ اور پھر کہہ رہا ہوں یہ حضور علیہ السلام کے جسد پاک کی نہیں، یہ قبر انور کے اس ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے۔ یہی ملا علی قاری نے کہا، یہ امام خفاجی نے کہا، امام نووی نے اشارہ دیا، اور کل رات ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، اسی رات یہ آپ کے شیفیلڈ میں، تو امام جلال الدین سیوطی کی خصائص کبریٰ پڑھی، وہ ابھی تک نظر سے اس نقطے پر نہیں گزری تھی، اور ان کا رسالہ ملا انموذج اللبیب فی خصائل الحبیب۔ امام جلال الدین سیوطی نے ایک ہی جملہ کہا کہ عقیدہ یہی ہے، فرمایا ومن خصائصہ ان البقعۃ التی دفن فیہا افضل من الکعبۃ ومن العرش، کہ وہ ٹکڑا جس پر آقا علیہ السلام مدفون اور آرام فرما ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ اب اس پر پھر میں نے کہا علماء ہند کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو پوری تاریخ اسلام کے محدثین اور فقہاء عرب پر ڈالے، تو میں نے کہا ڈاکٹر ندوی صاحب کے علماء ہند کو بھی ذرا پوچھ لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا فتاویٰ دیکھا، یہ پرسوں کی بات ہے، رات کو دیکھا، انہوں نے اپنے فتاویٰ رضویہ میں بھی یہی فرمایا، تربت اطہر، یعنی زمین جو جسم انور سے متصل ہے وہ کعبہ بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو ہند کے علماء اسی مشرب پہ چلے جو پوری تاریخ کے ائمہ فقہاء اور محدثین کہتے رہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا علماء دیوبند کو بھی پڑھوں، وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ میں نے ابھی 2 دن پہلے میں نے کہا ان کو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو علامہ مولانا احمد علی سہارنپوری جو صحیح بخاری پر حاشیہ، علماء دیوبند کے اکابر میں کہتے انا افضل من العرش، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں جسد پاک بس ہو رہا ہے وہ عرش سے افضل ہے۔ پھر میں نے مولانا رشید احمد گنگوئی کو پڑھا، وہ کیا کہتے ہیں سنن ترمذی کی شرح میں، ان کا قول بتاؤں، وہ کہتے ہیں فَإِنَّا أَفْضَلُ مِن مَكَّةَ بَلْ مِنَ الْكَعْبَةَ بَلْ مِنَ الْعَرْشِ اِجْمَاعًا، وہ کہتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا مکہ سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے، بلکہ عرش سے بھی افضل ہے، اور کہتے ہیں اس پر اجماع ہے۔ انہوں نے لکھا اجماع ہے، اس کی بات بعد میں کرتا ہوں۔ پھر میں نے پڑھا مولانا خلیل احمد سہارنپوری، اکابر علماء دیوبند میں سے، وہ لکھتے ہیں فَإِنَّ الْبُقْعَةَ الشَّرِيفَةَ الَّتِي دَمَّتْ أَعْدَاءَهُ صلی اللہ علیہ وسلم افضل مطلقاً
حتی من الکعبۃ ومن العرش والکرسی کما سر بی فقہاؤنا، کہ مطلقاً آقا علیہ السلام کا جسم پاک جس ٹکڑے سے مس ہوتا ہے وہ کعبہ سے، عرش سے، حتیٰ کہ کرسی، ہر شے سے افضل ہے۔ پھر میں نے پڑھا علامہ شبیر احمد عثمانی کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا حَتَّى مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِي، عرش اور کرسی اور کعبے سے بھی افضل ہے۔ پھر میں نے مولانا زکریا کاندروی کو پڑھا، وہ کہتے ہیں فَهِيَ أَفْضَلُ إِجْمَاعًا مِنْ جَمِيعِ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، یعنی تمام آسمانی کائنات سے اور عرش اور لوح و قلم ہر چیز سے آقا علیہ السلام کا افضل ہونا اس ٹکڑے زمین کا، اس پر اجماع ہے۔